وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ یہ سورہ یونس کی 11 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور جس طرح لوگ بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، اگر اسی طرح اللہ تعالی لوگوں پر برائی بھیجنے میں جلدی کرتے تو ان کی عمر یعنی زندگی کب سے ختم کر دی جاتی۔ سو جن لوگوں کو آخرت میں ہماری ملاقات کی امید نہیں ہے، ہم ان کو ان کے حال پر چھوڑے رکھتے ہیں کہ وہ اپنی شرارت میں بھٹکتے پھرتے رہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پہلو پر سو کر یا بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے ہر حالت میں ہم کو پکارتا ہے، پھر جب اس سے ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ اس طرح چلا جاتا ہے جیسے خود کو پہنچنے والی تکلیف پر ہم کو پکارا ہی نہیں تھا، ایسا اللہ سے بے تعلق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حد سے آگے بڑھنے والے یعنی بے باک لوگوں کے لیے جو برے کام وہ کر رہے ہیں خوشنما کر دیے جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ اور پکی بات یہ ہے کہ ہم نے تم سے پہلے بہت ساری جماعتوں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، لیکن وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں تھے۔ گنہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون۔ پھر ہم نے ان کے بعد تم کو زمین میں نائب بنایا یعنی آباد کیا، تاکہ ہم دیکھ لیوے کہ تم کس طرح عمل کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے جو بالکل صاف صاف ہے، تو جو لوگ آخرت میں ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے ہیں وہ تم سے کہنے لگتے ہیں کہ اس قرآن کے سوا کوئی دوسرا قرآن ہمارے پاس لے آؤ یا اس قرآن میں تبدیلی کر دو۔ اے نبی ان کو جواب میں تم کہہ دو
کہ مجھے حق نہیں ہے کہ میں اس قرآن کو اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اپنے اوپر جو وحی آتی ہے صرف اسی کی اتباع کرتا ہوں، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ ان آیتوں میں چند بڑے اہم مضامین ہمارے سامنے آئے ہیں۔ پہلا مضمون جو بہت ہی اہم ہے، اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، یہ بھی ان کا کرم ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اب بندے دعا دو طرح کی مانگتے ہیں، ایک دعا ایسی ہوتی ہے جس میں خیر بھلائی اچھائی ہوتی ہے، اے اللہ روزی دے دو، رحمت برکت دے دو، ایمان ہدایت دے دو، تقوی دے دو، اپنا نیک سچا بندہ بنا لو، اپنے نبی کی سنت پر چلنے والا بنا دو، ایسی اچھی اچھی دعائیں۔ جب بندہ اللہ سے ایسی اچھی اچھی بھلائی کی، خیر کی، رحمت کی، برکت کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی بندوں کی ایسی دعا کو بہت جلدی جلدی قبول فرما لیتے ہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھو، جتنی بھی بھلائی کی لائن کی دعائیں ہیں، برکت رحمت کی لائن کی دعا ہے، وہ اللہ تعالی بندوں کی بہت جلدی جلدی قبول فرماتے ہیں۔ ایک دوسری دعا ہے جس کو ہم بد دعا بولتے ہیں، کسی کے لیے آفت کی دعا کرے، مصیبت کی دعا کرے، بیماری کی دعا کرے، تکلیف میں پڑنے کی دعا کرے، نقصان میں پڑنے کی دعا کرے، اس کو بد دعا کہتے ہیں۔ تو انسان جتنی بھی بد دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بد دعاؤں کو جلدی قبول نہیں فرماتے ہیں، یہ خدا کا بڑا احسان ہے۔ بلکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ہر لائن سے خیر چاہیے، ہر لائن سے حضور نے اپنی امت پر مہربانی فرمائی، حضور نے اللہ سے دعا مانگی۔ اب دیکھو حضور کیسے رحمت للعالمین ہے، جہاں ہماری سوچ بھی نہیں جا سکتی، ایسی دعا حضور نے اللہ سے امت کے لیے مانگی۔ کہا اے اللہ، میری امت میں جو لوگ اپنے عزیزوں کے لیے، دوستوں کے لیے اگر بد دعا کرے، کوئی دوست دوسرے دوست کے لیے بد دعا کرے، کوئی عزیز دوسرے عزیز کے لیے بد دعا کرے، تو اے اللہ ان کی اس بد دعا کو آپ قبول نہ کرنا۔ کتنی بڑی بات مانگی اللہ سے حضور نے، اس لیے کہ انسان ہے، بہت کمزور ہے یہ انسان، مزاج میں جلدی بھی بہت ہے، اتاولا پن بھی ہے، گرم بھی جلدی ہو جاتا ہے، غصے بھی ہو جاتا ہے، حالات آتے ہیں تو رنگ غم میں بھی ڈوب جاتا ہے۔ تو جب غصہ ہو تو بے قابو ہو کر بد دعا کر ڈالتا ہے، کبھی رنج میں ہو، غم میں ہو، الجھن میں ڈوبا ہو، ڈپریشن میں ہو، ٹینشن میں ہو، بد دعا کر ڈالتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ دعا کی، اے اللہ یہ میری امت میں کوئی دوست کسی دوست کے لیے، کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کے لیے بد دعا کر دے وے، اے اللہ آپ اس کی بد دعا کو قبول نہ کرنا۔
ورنہ پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ مائیں تو غصے ہوتی ہے تو بچوں کے لیے رات دن بد دعا کرتی رہتی ہے، بیوی شوہر کے لیے بد دعائیں کرتی رہتی ہے، باپ اولاد کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، غصے میں آ کر، رنج میں آ کر، غم میں آ کر، الجھن میں آ کر۔ اگر ہر بد دعا اللہ قبول کر لیتے تو پھٹافٹ مصیبتیں آتی، موت ہوتی، تکلیفیں ہوتی اور لوگ پریشان ہو جاتے۔ اللہ کا احسان ہے۔ بلکہ بعض تفسیر میں تو عجیب بات لکھی ہے، اللہ کتنے مہربان ہمارے اللہ۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے یہ دونوں فرشتوں کو آرڈر دیا ہے، یہ جو 24 گھنٹے ہمارے ساتھ رہتے ہیں، دو فرشتے ہر وقت لکھتے رہتے ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی غائب نہیں ہوتے۔ یہ جو اللہ کے دو فرشتے ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اگر میرا بندہ رنج میں، غم میں کوئی بد دعا کرے، کوئی بری بات کہہ دے تو اس کو لکھنا مت، اس کو تم لکھ مت لینا، ورنہ یہ فرشتے تو ہر بات لکھتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان جو بات بھی بولتا ہے، جو کام بھی کرتا ہے، بھلے کوئی نہ دیکھے لیکن یہ اللہ کے فرشتے دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں۔ تو خدا کتنے مہربان کہ میرا بندہ رنج میں، غم میں، الجھن میں، ٹینشن میں اگر کوئی بری بات بول دے یعنی بد دعا کر دے تو تم اس کی وہ بات مت لکھنا، یہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا۔ لیکن بندوں کو بھی تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے، بد دعا نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالی کی طرف سے دعا کی قبولیت کے کچھ اوقات ہے، کچھ ٹائم ہے، روزانہ، ہفتے میں، جمعہ میں، کسی بھی وقت۔ اذان ہو رہی ہے، حدیث میں آتا ہے دعا قبول ہوتی ہے، فرض نماز کے بعد حدیث میں آتا ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کے لیے، اپنے مال کے لیے، دولت کے لیے کبھی برا لفظ مت بولو۔ اللہ کے یہاں کون سا وقت قبول کا ہو اور تمہاری بد دعا قبول ہو جائے؟ آدمی غصے میں آتا ہے تو کبھی گاڑی اسٹارٹ نہیں ہوتی تو گاڑی کے لیے بد دعا کر دیتا ہے، اولاد سنتی نہیں تو ماں ان کے لیے بد دعا کر دیتی ہے، کاروبار میں، دکان میں، کھیتی میں، باڑی میں کوئی نقصان نظر آتا ہے، آدمی اس کے لیے بد دعا کر دیتا ہے۔ تو حدیث میں فرمایا اپنے مال کے لیے، اپنی اولاد کے لیے بد دعا مت کرو، اسی لیے کہ اللہ کے یہاں کوئی وقت قبولیت کا ہو اور قبول ہو جائے گا تو پھر مصیبت تم کو بھی اٹھانی پڑے گی۔ دیکھو ایک ماں نے اولاد کے لیے بد دعا کی، اولاد کو کوئی مصیبت آ گئی تو بتلاؤ اولاد اکیلی مصیبت میں رہے گی؟ نہیں، ماں بھی دکھی، باپ بھی دکھی، خاندان بھی دکھی، بھائی بہن بھی دکھی، سب دکھی، پریشان۔ ایک بد دعا کا اثر کیا ہوا؟ سب لوگ دکھی اور پریشان ہو گئے۔ اسی لیے زبان کو بہت قابو میں رکھنا چاہیے۔ دوسری بات، بعض انسان کیسے ہوتے ہیں جو اللہ کو مانتے نہیں، یا مرنے کے بعد کی زندگی کو مانتے نہیں، قیامت کو مانتے نہیں، آخرت کو مانتے نہیں۔ وہ کیسے انسان ہوتے ہیں؟ جب ان کو کہتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرو گے، گناہ کرو گے تو عذاب آئے گا، تو قیامت مانتے نہیں، تو کیا کہتے ہیں؟
یہ عذاب 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 کیا ڈراتے رہتے، لاؤ نا عذاب، کب عذاب آئے گا؟ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہ ہمت نہیں ہے، یہ شیطانی ہمت ہے۔ شیطان ایسی بات بلواتا ہے کہ تم عذاب عذاب سے ڈراتے ہو، بتلاؤ عذاب کب آئے گا، لاؤ نا عذاب جلدی سے۔ کہ یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اللہ حلیم ہے، اللہ مہربان ہے کہ بندہ اللہ سے عذاب جلدی جلدی مانگے تو اللہ عذاب جلدی دیتے نہیں ہیں، ڈھیل دیتے ہیں کہ اس نے نادانی سے ایک غلط چیز مانگی، یہ اس کو دینی نہیں ہے۔ یہ خدا کی بہت بڑی مہربانی کی بات ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ انسان بہت غرض مطلبی ہے، بہت غرض مطلبی، اللہ کے فرمان کا خلاصہ ہے۔ کیسا غرض مطلبی؟ کوئی تکلیف آئے گی، بیماری آئے گی، کوئی نقصان ہوگا تو برابر اللہ سے دعا کرے گا، رات کو سوتے سوتے بھی دعا کرے گا، بیٹھے بیٹھے بھی مسجد میں دعا کرے گا، کھڑے کھڑے بھی کعبہ کے سامنے دعا کرے گا، ہر جگہ دعا 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 کرے گا بھی، کروائے گا بھی۔ تکلیف آنے دو، اللہ عافیت میں رکھے۔ لیکن جب وہ تکلیف اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں تو پھر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، پھر خدا یاد نہیں آتا، پھر اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی، کسی مقصد سے پکارا تھا اللہ کو، اللہ سے میں نے کوئی چیز مانگی تھی، وہ بھی یاد نہیں رہتی، بالکل خدا کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ غرض مطلب ہی نہیں ہوئی تو اور کیا ہوا؟ مصیبت آئی، خدا یاد آیا، مصیبت دور ہو گئی، خدا کو بھول گیا، خدا کو یاد بھی نہیں کرتا۔ انسان کو ہر حال میں اللہ کو پکارنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے ہر حال میں۔ اچھے حالات چل رہے ہیں تو دعا کرو اللہ اچھے حالات ہمیشہ باقی رکھے، یہ دعا کرنے۔ مصیبت کے حالات آوے، اے اللہ مصیبت کو دور فرما دیجیے، ہر حال میں دعا کرو اللہ سے۔ آگے ارشاد فرمایا، اے لوگوں اس دنیا کی سسٹم تو دیکھو، اگر اس انسان کو دنیا کی سسٹم سمجھ میں آ جاوے اور دل میں اتر جاوے تو انسان گناہ خود بخود چھوڑ دے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کوئی آج تھوڑی ہے، یہ تو ہزاروں سال سے یہ دنیا کا نظام ہے، دنیا چل رہی ہے۔ پہلے زمانے میں جو لوگ اس دنیا میں بستے تھے، رہتے تھے، جب ان کی زندگی اور عمر پوری ہوئی تو وہ بھی مر کے دنیا سے چلے گئے۔ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں آدم علیہ السلام کی قوم، پھر نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا ان کی قوم، پھر ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا ان کی قوم، پھر موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا ان کی قوم۔ یہ تو بہت دور کی بات رہی، ابو جہل، ابو لہب، اس امت کے بڑے بڑے ظالم، فرعون بھی تھا پچھلے زمانے میں۔ دنیا میں پہلے بہت ساری قوم آئی، بہت سارے لوگ آئے، جب اللہ کے نبیوں کی بات انہوں نے نہیں مانی، اللہ نے ان کو عذاب میں ختم کر دیا۔ اور جن پر عذاب نہیں آیا ان کی بھی دنیا کی زندگی کا ٹائم تو پورا ہو گیا۔ اس دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے نہیں آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 1240 سال کی ہوئی، 950 سال تو انہوں نے تبلیغ میں لگائے، 1240 سال کی عمر ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کی۔ اور پہلے زمانے میں لمبی لمبی عمر ہوتی تھی، 800 سال کی، 1000 سال کی، 500 سال کی، 300 سال کی، 200 سال کی، لمبی لمبی عمر۔ جتنی بھی لمبی عمر کسی کی ہوئی
لیکن جب وہ عمر پوری ہوئی، زندگی پوری ہوئی، وہ مر کے دنیا سے چلے ہی گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ مرے تم آئے، تم مرو گے دوسرے آئیں گے۔ یہ دنیا کا سسٹم ہے، ہم نے بنایا ہے۔ کوئی یہاں سدا رہنے نہیں آیا، ہمیشہ رہنے نہیں آیا، پرماننٹ رہنے نہیں آیا۔ کہ تم اس وقت ہو، پہلے لوگ تھے وہ مرے، ان کی جگہ تم آئے، اور ایک زمانہ آئے گا تم مرو گے دوسرے لوگ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ تم کو دعوت دے رہے ہم سب کو کہ دیکھو پچھلے زمانے کے لوگ دنیا سے چلے گئے، ہم نے اس وقت تم کو دنیا میں رکھا ہے۔ کیوں رکھا؟ کیف تعملون، کیسے کام تم کرتے ہو دنیا میں رہ کر، ہم وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ہر انسان جو اس وقت دنیا میں ہے، چاہے وہ عام انسان ہے، چاہے وہ کسی عہدے پر ہے، چاہے وہ سطح میں ہے، چاہے وہ عام جنرل پبلک میں سے، ہر ایک کو یہ سوچنا ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا بنانے والا، ہمارا مالک ایک اللہ دیکھ رہے کہ ہم دنیا میں رہ کے کیسے کام کر رہے ہیں۔ خدا ہمارے کام دیکھ رہے ہیں۔ خدا کو اچھے کام دکھاؤ، برے کام اللہ کے سامنے مت لے جاؤ۔ کوئی اس دنیا میں بڑے بڑے ظالم آئے، وہ چلے گئے، مر کے نکل گئے۔ تو جو لوگ دنیا میں اس وقت ہے، ہر زمانے کے لوگوں کو اللہ یہی سمجھا رہے کہ دیکھو یہ دنیا کے اندر جو ہے ایک چکر چلتا ہے، ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے دنیا کی۔ ایک قوم مرتی ہے، دوسری آتی ہے، دوسری مرتی ہے، تیسری آتی ہے، ایک نسب گیا دوسرا آیا۔ کوئی پوچھے کہ بھئی اس محلے میں آج سے 100 سال پہلے کون رہتے تھے؟ کہ ہمارے پر دادا رہتے تھے، دادا اور ان کے ابا رہتے تھے۔ پھر کپر دادا گزر گئے، دادا اور ان کے بیٹے یعنی ہمارے ابا وغیرہ آئے۔ پھر کا دادا گزر گئے، ابا اور ہم رہنے لگے، پھر ابا گزر گئے، اب ہم رہ رہے ہیں اور ہمارے بچے رہ رہے ہیں۔ کیسی جال چل رہی ہے دنیا میں، یہ سسٹم ہے خدا کی۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ چین چالو ہوئی، یہ سسٹم چالو ہوئی، اور یہ سسٹم، یہ چین، یہ نظام، یہ چکر قیامت تک چلے گا۔ اور جو انسان جس زمانے میں دنیا میں ہوتا ہے، چاہے وہ انسان کسی بھی درجے کا ہو، جنرل پبلک ہو یا حکومت اور سطح میں بیٹھنے والے لوگ ہو، سب کو یہ سوچنا ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں۔ کیف تعملون، کیا عمل تم لوگ کر رہے ہو۔ اسی لیے یہ مت بھولو کہ ایک دن موت آنی ہے، مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، اس چیز کو مت بھولو، اس کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اور یہ چیز اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ایتہاسک چیز بتلائی۔ یہ تو حضور کے مبارک زمانے کی بات ہے جب قرآن دنیا میں آیا۔ مکہ کے کافر لوگ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آ کر کے کیا کہتے ہیں، یہ جو قرآن ہے نا یہ ہم کو بہت پسند نہیں ہے، آپ اللہ کے یہاں سے کوئی دوسرا قرآن لے آؤ نا۔ چلو دوسرا نہیں لاوے تو قرآن کی کچھ آیتیں بدلوا دو، اتنا تو کرو کم سے کم ہمارے لیے۔ یہ حضور کے زمانے میں بھی ہوا ہے کہ اس دور کے کافروں نے، نافرمانوں نے، مشرکوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈیمانڈ کی، مطالبہ کیا، مانگنی کی کہ قرآن پورا بدلوا لاؤ نا، یہ ہمیں نہیں چلے گا۔ چلو اکھا نہیں بدلواتے تو کم سے کم اس کی تھوڑی بہت آیتیں چینج کروا لاؤ نا، کچھ باتیں بدلوا لاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اعلان کر دو کہ قرآن کا ایک لفظ بھی بدلنا
یہ نبی کے پاور میں نہیں ہے. نبی بھی نہیں بدل سکتے قرآن کو. من تلقائی نفسی، میرا کوئی پاور نہیں، مجھے کوئی اختیار نہیں، مجھے کوئی ستا نہیں، میرے پاس کوئی قانون نہیں کہ میں قرآن کی ایک آیت بھی بدل دوں. مجھے تو اللہ کے یہاں سے جو آیا ہے نا اسی پر چلنا ہے. نبی بھی قرآن نہیں بدل سکتے، نبی بھی قرآن کی آیت نہیں بدل سکتے، نبی بھی قرآن کا آرڈر نہیں بدل سکتے، ایک چیز نہیں بدل سکتے. جب نبی نہیں بدل سکتے تو پھر دنیا کا دوسرا انسان تو کسی حال میں نہیں بدل سکتا. قرآن کی کوئی بات نبی کے پاور میں نہیں، نبی کے اختیار میں نہیں کہ وہ بدلے. تو دنیا کی کوئی سرکار، کوئی حکومت، کوئی قانون، کوئی انسان وہ تو کسی حال میں نہیں بدل سکتا. یہ خدا کی طرف سے فیصلہ آ گیا. آگے ارشاد فرمایا، نبی کے ذریعے یہ کہلوایا، اگر میں نے بھی میرے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب آ کر مجھے بھی پکڑ سکتا ہے. حالانکہ نبی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. یہ امت کو سنانا ہے، کتنا بھی بڑا آدمی اللہ کی نافرمانی کرے تو بڑے دن کا عذاب اس کو آ کر کے پکڑ لے گا. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن کے بارے میں یقین عطا فرمائے. یہ ایسی مقدس مبارک نورانی کتاب ہے کہ آج تک اس کے اندر کوئی چیز بدلی نہیں اور انشاءاللہ قیامت تک بدلنے والی نہیں. کوئی نہیں بدل سکتا. یہ خدا کا اعلان ہے. اسی لیے اس بارے میں تو بہت اطمینان سے رہنے کا. اور دوسری چیز، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا. حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بخاری شریف کی حدیث میں ایک بہت پیاری دعا بتلائی جس کو دعاء الکرب کہا جاتا ہے. دعاء الکرب کا کیا مطلب؟ کوئی تکلیف آئے، کوئی بے چینی آئے، کوئی الجھن آئے تو ایسے موقع پر یہ دعا پڑھو. اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے پڑھنے کی برکت سے ان تکلیف کو، بے چینی کو دور کر دے گی. حدیث میں حضور نے بتایا، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. یہ چھوٹی سی دعا ہے لیکن اس دعا کو کہتے ہیں دعائے کرب. یعنی کوئی بے چینی، تکلیف، الجھن ہو، یہ دعا پڑھو، بار بار پڑھو، بار بار پڑھو. اللہ اس کی برکت سے تکلیف، الجھن کو انشاءاللہ دور کریں گے. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. ایک تو یہ دعا سب کو سکھاؤ، پڑھے، بار بار پڑھے روزانہ. دوسرا، نمازوں کے اندر یہ دعا پڑھنے کا معمول بناؤ. آخری قاعدے میں دن میں 5 فرض ہے، 1 وتر ہے، سنت نفل ہے. تو اخیری قاعدے میں جب بیٹھتے ہیں تو التحیات، درود شریف، اس کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی پڑھتے ہیں. تو کچھ نماز میں انی ظلمت والی دعا پڑھو، کچھ نماز میں یہ دعا پڑھو جو میں بتلا رہا ہوں اس وقت کے حالات میں. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. یہ قرآن کی دعا ہے. نماز کے اخیری قاعدے میں التحیات اور درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگو، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اے اللہ، ہر طرح کے فتنوں سے آپ ہم کو حفاظت میں رکھو، ظالموں کے فتنوں سے، نافرمانوں کے فتنوں سے،
آپ کا انکار کرنے والوں کے فتنوں سے، ان کی ظلم سے اللہ حفاظت میں رکھے۔ یہ دعا مانگو خوب اللہ تعالیٰ سے، دعا ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔